سائمہ ان دنوں بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر ایسے جملے دہراتی تھی: میں مر جاؤں گی، ایک دن آپ کی ناراضگی مجھے مار دے گی۔ اور سلمان کا جواب ہوتا: پاگل، ناراضگی تو محبت کی علامت ہے۔ خفگی وہی ہوتی ہے جہاں محبت ہو، یہ جذبہ نہ ہو تو محبت کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر بغیر وجہ کے ناراضگی کا دکھ سہے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کم از کم کوئی میرا قصور تو بتا دیا کرے۔ بار بار دل توڑو گے تو میں بھی زندہ نہ رہوں گی۔ دیکھو سائمہ، میں دل توڑتا ہوں تو پھر جوڑتا بھی تو میں ہی ہوں۔ ناراضگی کے بعد صلح ہوتی ہے، پیار اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ گھر میں یہ جملے اکثر دہرائے جاتے، تاہم وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتی تھی کہ اس سے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا۔ ایسا شوہر جس نے آج تک کسی دوسری عورت سے بات کرنا تو کجا کسی کو نظر بھر کر دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ اپنی بہنوں سے بھی مختصر بات کرتا تھا، اکثر تو ان سے کلام کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ خدا کا شکر کہ اسے اپنی نئی نویلی بیوی سائمہ پسند آ گئی تھی، جس کو اس نے شادی سے پہلے دیکھا تک نہیں تھا، مگر اب لگتا جیسے اس کے بغیر ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو۔ اس کا پیار بھی کچھ عجیب سا تھا، شدت لیے ہوئے، دھیمے دھیمے رم جھم کی طرح برستے ہوئے۔ اچانک کالے بادل لہرا جاتے، تبھی شک کی بجلی گونج جاتی اور خفگی کی بارش برسنے لگتی۔ ایسے عالم میں سائمہ ان کہی باتوں سے بے خبر اس الجھن میں رہتی کہ سلمان کو ہوا کیا ہے، وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ من چاہا انسانی اگر آپ کو نظر انداز کرے، اجنبیوں جیسا سلوک کرے تو پھر سکون کہاں ملتا ہے۔ رات بھر جاگ کر وہ سوچتی، روتی، لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ لگتا۔ وہ کتنے دن ایسے تڑپتے ہوئے گزار دیتی اور پھر اچانک بادل برسنا بند کر دیتے، محبت کی پھوار پڑنا شروع ہو جاتی، اس کے گلے ہونٹوں میں ہی دب کر رہ جاتے۔ وہ ان دونوں اذیت کو تلخ یاد سمجھ کر بھول جاتی کہ پھر سے وہی سب شروع ہو جاتا۔ اس کا جیون ساتھی پیار بھری باتیں کرنا لگتا: کیا بات ہے، آپ کیوں چپ ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کہا نا کچھ نہیں، کچھ تو ہے راز، میں پتہ کر کے رہوں گی کہ آخر آپ کو ہوا کیا ہے۔ صبح آپ آفس گئے تھے تو بالکل ٹھیک تھے، اور واپسی پر وہی موڈ خراب۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، بلا وجہ تو کچھ نہیں ہوتا، سائمہ بوجھل لہجے میں پوچھتی رہ جاتی۔ ایسے ہی ایک دن بالآخر اسے جواب مل گیا۔ سلمان نے کہا: آج تم بازار گئی تھی مجھ سے پوچھے بغیر؟ نہیں، میں تو گھر پر ہی تھی، آج کہیں بھی نہیں گئی۔ میں نے دیکھا تھا، وہ تم ہی تھی، وہ تمہاری ہی سفید چادر تھی۔ قسم لے لیں سلمان، میں گھر پر ہی تھی، آپ امی سے پوچھ لیں، سائمہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ تو اچھا کہہ کر شوہر صاحب کا موڈ خوشگوار ہو گیا، گویا سلمان کو اندر سے شک کا روگ لگا ہوا تھا، یہ زہریلا سانپ اسے رہ رہ کر ڈستا تھا۔ سائمہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایک عورت کے لیے ایسی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جہاں 24 گھنٹے وہ کاموں میں لگی رہے اور رات کو جب تھکی ہاری کمرے میں پہنچے تو خاوند کا ایسا رویہ منتظر ہو۔ ایسے حالات میں عورت زیادہ دیر گزارا نہیں کر سکتی، مگر اولاد کی وجہ سے اسے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، سائمہ بھی اپنے بیٹے کو اٹھائے موجود تھی، سب کے ساتھ وہ بھی ہنس بول رہی تھی۔ دن بہت مصروف گزرا۔ شام کو تمام مہمانوں کو رخصت کر کے اپنے کمرے میں گئی تو سلمان خلاف معمول بہت خاموش تھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں ہنس بول رہا تھا اور نہ گنگنا رہا تھا، بیوی کو اس طرح نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ کمرے میں موجود ہی نہیں تھی۔ اس کو منانے کی سائمہ کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اس نے سلمان کو لاکھ منایا، اس سے ناراضگی کی وجہ پوچھی، مگر اس نے تو جیسے نہ بولنے کی قسم کھائی ہوئی ہو۔ صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ گھر میں موجود تمام لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ میاں بیوی میں کوئی ناراضگی چل رہی ہے، اور اس بات کی وجہ کیا ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا، یہاں تک کہ خود سائمہ کو بھی نہیں۔ تو پھر وہ کس منہ سے کس کے سوال کا جواب دیتی؟
اس نے یہ وقت کیسے گزارا یہ وہی جانتی تھی۔ ایک ہی کمرے میں ہونے کے باوجود دونوں اجنبیوں کی سی زندگی گزار رہے تھے۔ سلمان نے سائمہ کے ساتھ ساتھ سب گھر والوں سے بھی بات چیت بند کی ہوئی تھی۔ اس کی تو حالت ان دنوں ناگفتباں ہو رہی تھی۔ جب اتنی محبت کرنے والا شخص اچانک اجنبی بن جائے تو یہ اذیت وہی جان سکتا ہے جس نے اسے جیلا ہو، جس پر گزری ہو۔ آخر کار خدا خدا کر کے ایک ہفتے کی سرد مہری کے بعد اس کے لبوں کا قفل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے کہا بھی تو کیا کہ میری بہن کا شوہر تمہیں دیکھ رہا تھا، بس مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ تم وہاں سے ہٹ کیوں نہ گئی۔ یہ الزام سن کر وہ تڑپ گئی۔ خدا کے لیے ایسے الزام نہ لگاؤ، میں نے تو تمہارے بہنوئی کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ اس نے سسکتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے تم بے قصور ثابت ہو گئی، لیکن وہ نہیں ہوا۔ آئندہ جب میری بہنیں آئیں تو تم ان کے خاوند کے سامنے نہیں آنا۔ لیکن سلمان، گھر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک تو نہیں کیا جاتا۔ میں کیسے سامنے نہیں جاؤں گی؟ آپ کی والدہ اور بہنیں کتنا برا منائیں گی۔ وہ تو میری جان کو آ جائیں گی۔ اچھا تو پھر سوچ لو، یا تو انہیں خوش رکھ لو یا پھر مجھے۔ اس نے بیوی کو درست لہجے میں جواب دیا، اور پھر اگلی دفعہ ویسا ہی ہوا جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس بار جب اس کی بہنیں اور اس کے خاوند آئے تو سائمہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ اس نے اپنی ساس کو بھی ان کے بیٹے کی اس پابندی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سلمان خود بھی سائمہ کے ساتھ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی نے اس کی بات مانی ہے اور کسی سے ملنے نہیں گئی۔ تم صرف میری ہو اور میرا دل چاہتا کہ میری چیز پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بیوی کا ہاتھ تھاما۔ وہ جواب میں بس مسکرا کر رہ گئی تھی، لیکن جیون ساتھی کو یہ پتہ بھی نہ چل سکا کہ سائمہ کے دل میں کیا ٹوٹ کر رہ گیا ہے۔ اب وہ ہر لمحہ ایک خوف زدہ کرنے والے حصار میں قید رہنے لگی۔ پتہ نہیں اس کے شوہر کو کب کس بات پر غصہ آ جائے، کیا برا لگ جائے۔ وہ بازار تک نہ جاتی کہ کہیں خاوند کا ذہن اس کے بارے میں کوئی منفی کہانی نہ گڑھ لے۔ اسے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی کہ اس کا شوہر اس کے بارے میں ایسے خیالات رکھتا ہے۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ میری زندگی کا ساتھی مجھ سے پیار بھی تو کرتا ہے۔ وہ میکے جانے کے لیے جب کہتی سلمان مان جاتا، چاہے رات ہو یا دن، لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور ساتھ ہی واپس لے آتا۔ اگر وہ رات وہاں گزارنے کی ضد کرتی تو اسے ایسے ایسے جملے سننے کو ملتے کہ وہ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگتی۔ سلمان کہتا، میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں اور تمہاری صورت نظر نہ آئے تو میرا گھر میں آنے کو دل نہیں چاہتا۔ وہ رات میرے لیے کانٹوں کا بستر بن جاتی ہے جب تم میرے ساتھ نہ ہو۔ سائمہ نے تبھی میکے جانا ہی چھوڑ دیا۔ مہینوں بعد اسے ماں باپ کی یاد آتی تو بھی دل کو تھپک تھپک کر سلا دیتی کہ میرے شوہر کی خوشی اور میرا سکون میرا گھر ہے۔ میرا خلوص، میری خوشی سب میری بیوی سے ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس پر کسی کی نظر بھی پڑے۔ اگر کوئی اس کی طرف دیکھے تو میرا دل شک سے بھر جاتا ہے کہ کہیں وہ میری بیوی کے لیے کچھ سوچ تو نہیں رہا۔ میرے دوست کہتے ہیں کہ عورت شادی کے بعد بے وفا ہو سکتی ہے، اسی لیے میں اسے بے وفائی کا موقع ہی نہیں دیتا۔ میں اسے گھر سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتا۔ میں اسے کبھی موبائل فون لے کر ہی نہیں دوں گا کہ وہ کسی سے رابطہ کر سکے۔ میں اسے اپنے حصار میں جکڑ کر رکھوں گا۔ یہ تمام سوچیں سلمان کی تھیں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ عورت بہت نازک ہوتی ہے، کانچ سے بنی ہوتی ہے۔ اسے پیار، محبت چاہیے اور ساتھ تحفظ اور اعتماد بھی۔ اگر شوہر اس پر محبت کے ساتھ اعتماد کی دولت بھی دامن میں ڈال دے تو عورت عمر بھر اس کی باندھی بن کر رہ سکتی ہے۔ کاش سلمان کو پتہ ہوتا کہ اس کی بیوی صرف اسی کو سوچتی، اسی کو پوچھتی ہے، تو وہ یوں شک کے ناک کو پھان نہ پھیلانے دیتا۔ مگر اس نے کبھی اس نازک دل کے نازک جذبات اور اس کی سوچ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ شوہر کی شکی طبیعت نے تمام زندگی اس شخص کو سکون سے رہنے دیا اور نہ اس کی بیوی کو۔
اس ناروا سلوک کی وجہ سے سائمہ کی شخصیت کو گھن لگ گیا اور اس کا اعتماد بالکل ختم ہو کر رہ گیا۔ ذہنی اذیت نے اسے بیمار کر ڈالا۔ شوہر اپنی طرف سے دی گئی بیماریوں کا علاج بھی خود ہی تندہی سے کروا رہا تھا کہ بقول اس کے اسے اپنی بیوی بہت ہی پیاری تھی، اس کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سائمہ نے حالات سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ وہ بچوں سے باپ کی ناراضگی چھپاتی تھی تاکہ وہ اس کا غلط اثر نہ لے لیں۔ اس کے والدین نے تو بہت سوچ سمجھ کر یہ رشتہ طے کیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں باپ اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے ہیں سوائے نصیب کے۔ یہ بھی شاید اس کا نصیب ہی تھا کہ اس کے دل سے خواہشات کے پنچھی اڑ گئے تھے۔ اب اسے کسی چیز کی چاہ نہیں رہی تھی۔ اب جب بھی سلمان اپنی خفگی کا اظہار کے لیے خاموش ہو جاتا تو وہ بھی چپ کر کے انتظار کرتی کہ کب یہ پتھر پگھلے گا، وہ پتھر جو اس کا دلدار بھی ہے اور قاتل بھی۔ اب وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھی کہ اس کی زندگی ایسے ہی گزرے گی۔ بس اس نے شوہر کی منفی سوچوں کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ وہ ان پر کڑنا چھوڑ دے گی اور اس سے لگائی ہوئی توقعات سے کنارہ کش ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ دنیا میں انسان اکیلا آیا ہے، اکیلا ہی رہتا ہے اور پھر اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ تو پھر کون اپنا اور کون پرایا؟ ہم تو خود بھی اپنے نہیں ہیں۔ کوئی دوسرا قلب کیا ہمارا اپنا ہو سکتا ہے؟ اب اگر جینے کو سیل کرنا ہے تو اسے ایک سوچ کے ساتھ کہ اپنے بچوں کے لیے جینا ہے، ان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش میں جینا ہے۔ انہیں کے لیے شاید یہ زندگی ملی تھی اور انہیں پر توجہ مرکوز رکھتی ہے۔ عورت اپنی ذات سے کب تک پیار کر سکتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے کچھ عرصے کے لیے ہی پیار کر سکتی ہے، پھر اسے ان پھولوں سے پیار کرنا ہوتا ہے، ان کی آبیاری کرنا ہوتی ہے جو خدا نے اس کے دامن میں ڈال دیے ہیں۔ اور جب یہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے تو عورت کی زندگی کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی کے پاس جاتی ہے تو سرخرو ہو کر کہ اس نے ایک اچھی ماں کا کردار بخوبی ادا کرنے کی کوشش تو کی تھی، اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے میں اپنی حیات وار دی تھی۔ اسی لیے اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے۔